آج ہم گریس ملان کی کہانی پر بات کریں گے۔ ایک ایسی برطانوی مسافر جس کا نیوزی لینڈ کا سفر ایک ایسے المناک انجام پر ختم ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو امید اور مہم جوئی سے شروع ہو کر ایک ناقابل تصور سانحے پر ختم ہوتی ہے۔ ایک زندگی کا سفر، ایک اجنبی سے ملاقات اور ایک ایسا جرم جس نے ایک پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اس سانحے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس جرم کی تفصیلات سے ہٹ کر یہ جاننا ہوگا کہ گریس ملان آخر تھیں کون۔ گریس ملان صرف 22 سال کی ایک ذہین اور زندگی سے بھرپور نوجوان تھیں۔ ابھی یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی اور دنیا دیکھنے کا خواب پورا کرنے نکلی تھیں۔ نیوزی لینڈ ان کے اس ایڈونچر سے بھرے سفر کا آخری پڑاؤ تھا۔ وہ نئے تجربات کرنا چاہتی تھیں، نئے لوگوں سے ملنا چاہتی تھیں، بالکل کسی بھی نوجوان مسافر کی طرح۔ اور پھر وہ رات آئی، 1 دسمبر 2018 کی، ایک ایسی رات جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ گریس کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا۔ یہ ملاقات ٹنڈر کے ذریعے ہوئی، اور دیکھیں آج کل یہ بہت عام بات ہے۔ خاص طور پر جب کوئی سفر کر رہا ہو تو مقامی لوگوں سے جڑنے کا یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ گریس کے لیے بھی اپنے سفر کے دوران ایک اور نئے شخص سے ملنے کا موقع تھا، ایک ایسی ملاقات جو بظاہر بالکل عام سی لگ رہی تھی۔ CCTV فوٹیج نے اس رات کے واقعات کو جوڑنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ شام کو ملنے کے بعد وہ کئی جگہوں پر گئے اور فوٹیج میں گریس بالکل خوش اور بے فکر نظر آ رہی تھیں، لیکن رات 9:40 پر سٹی لائف ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کبھی زندہ نہیں دیکھا گیا۔ یہاں سے کہانی ایک انتہائی تاریک اور تکلیف دہ موڑ لیتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس ہوٹل کے کمرے کے اندر کیا ہوا اور قاتل نے کس سرد مہری سے اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کی۔ دفاع نے اسے ایک حادثہ قرار دینے کی کوشش کی، لیکن جو ثبوت سامنے آئے وہ ایک بالکل مختلف اور خوفناک کہانی سنا رہے تھے۔ 10 منٹ تک گلا دبانا یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لاش کی تصویریں لینا اور اسے ٹھکانے لگانے کے طریقے انٹرنیٹ پر تلاش کرنا ایک سوچے سمجھے بے رحم قتل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیمپسن کے اقدامات سے اس کی ذہنی حالت کا صاف اندازہ ہوتا ہے۔ اس نے گھبرانے کے بجائے انتہائی ٹھنڈے دماغ سے اور منظم طریقے سے اپنے جرم کے ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ ہر قدم ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اور یہ بات واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اگلے ہی دن جب گریس کی لاش ابھی اس کے کمرے میں ہی تھی، وہ ایک اور ٹنڈر ڈیٹ پر چلا گیا۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے اپنے کیے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا اور اس کی خطرناک ذہنیت کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ پولیس کے سامنے اس کا جھوٹ زیادہ دیر ٹک نہیں سکا۔ ٹیکنالوجی اور ٹھوس ثبوت، خاص طور پر CCTV فوٹیج نے اس کی کہانی کو فوری طور پر غلط ثابت کر دیا اور تفتیش کو صحیح سمت میں موڑ دیا۔ 1 ہفتے کی شدید تلاش اور پورے ملک کی دعاؤں کے بعد وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ گریس کی گمشدگی کی خبر ان کے قتل کی تصدیق میں بدل گئی، جس نے پورے نیوزی لینڈ کو گہرے صدمے اور سوگ میں ڈبو دیا۔ اب یہ معاملہ عدالت میں پہنچا، جہاں گریس کو انصاف دلانے کی جنگ کا آغاز ہوا۔ عدالت میں 2 بالکل الگ الگ کہانیاں پیش کی گئیں۔ ایک طرف ایک حادثے کا دعویٰ تھا اور دوسری طرف قتل کا ٹھوس الزام، جس کی حمایت میں مضبوط شواہد موجود تھے۔ استغاثہ نے جو شواہد پیش کیے وہ ناقابل تردید تھے۔ اس کی آن لائن سرچ ہسٹری، قتل کے بعد اس کا بے حس رویہ اور جرم چھپانے کی منظم کوشش، یہ سب مل کر صرف ایک ہی نتیجے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ قتل تھا۔ اور آخرکار طویل سماعت کے بعد جیوری نے شواہد کی بنیاد پر اپنا متفقہ فیصلہ سنایا۔ JC کیمپسن قتل کا مجرم تھا۔ گریس اور اس کے خاندان کے لیے انصاف کا پہلا قدم مکمل ہو چکا تھا۔ JC کیمپسن کو اپنے گھناؤنے جرم کے لیے عمر قید کی سزا سنائی گئی، جس میں کم از کم 17 سال کی قید لازمی قرار دی گئی۔ یہ سزا اس کے کیے کی سنگینی کو ظاہر کرتی تھی۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ گریس کی موت صرف ایک شخص کا نقصان نہیں تھی۔ اس واقعے نے نیوزی لینڈ اور پوری دنیا پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سانحے نے کیا کچھ بدلا۔ یہ الفاظ اس وقت کی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا جب ایک ملک کی رہنما نے عوامی سطح پر پوری قوم کی طرف سے اس سانحے پر افسوس اور شرمندگی کا اظہار کیا
جو قوم کے اجتماعی دکھ کی عکاسی کرتا ہے۔ گریس کے قتل نے دنیا بھر میں کچھ بہت ہی مشکل لیکن انتہائی ضروری سماجی مسائل پر بحث چھیڑ دی۔ قاتل کے رف سیکس کے جھوٹے دفاع نے رضامندی کی حدود اور تشدد کے درمیان فرق پر ایک عالمی گفتگو کو جنم دیا۔ اس کے علاوہ خواتین کے خلاف تشدد، آن لائن ڈیٹنگ کی حفاظت اور اکیلے سفر کرنے والوں کے تحفظ جیسے موضوعات پر نئے سرے سے غور کیا جانے لگا۔ اپنے ناقابل بیان غم کے باوجود گریس کے خاندان نے اس سانحے کو دوسروں کی مدد کا ذریعہ بنا دیا۔ ان کی لو گریس مہم گھریلو تشدد سے متاثرہ افراد کی مدد کرتی ہے اور یہ اپنی بیٹی کی مثبت اور محبت بھری میراث کو زندہ رکھنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے۔ تو آخر میں یہ اس کیس کے اہم ترین پہلو ہیں: ایک نوجوان پرامید زندگی جو چھین لی گئی، ایک قاتل جسے انصاف کے کٹگھرے میں لایا گیا، اور ایک سانحہ جس نے ایک قوم کو جھنجھوڑا اور دنیا بھر میں اہم سوالات کھڑے کر دیے۔ گریس کی کہانی نے ایک عالمی بحث شروع کی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس بحث کو زندہ رکھنے میں ہمارا کیا کردار ہے؟ یہ صرف ایک فرد کی المناک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ایک محفوظ اور باخبر معاشرہ بنانے کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔